الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا نامہ سبق ہے اور آج ہم گفتگو کریں گے عرب کے قبائل اور ہجرت الی المدینہ کے بارے میں۔ مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب کی طرف ہجرت فرمائی تو پھر اس کا نام مدینۃ الرسول ہو گیا۔ مدینہ عربی میں مطلق شہر کو کہتے ہیں، جیسے عام عربی تکلم کرتے ہوئے بھی پوچھتے ہیں کہ من ایتی مدینہ انت، آپ کس شہر سے ہیں؟ تو آپ جواب دیتے ہیں انا من مدینۃ سرجودہ، میں سرگودہ شہر سے ہوں۔ تو سٹی اور شہر کے معنی میں ہوتا ہے مدینہ۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو یثرب کو کہا جانے لگا مدینۃ الرسول، رسول کا شہر، اور پھر مختصر کر کے صرف مدینہ کہا جانے لگا۔ مدینہ میں عربوں کے دو قبائل رہتے تھے، اوس اور خزرج، اور کچھ یہود بھی وہاں آباد تھے۔ کثرت میں تو اوس اور خزرج ہی تھے، تھوڑی تعداد میں یہودی بھی وہاں بستے تھے، اور یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑا کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے ان کی بڑی مشہور اور بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ بعاث، جس کے اندر طرفین کے بڑے بڑے بہادر وہ اس کے اندر قتل ہوئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے اب یہ قبائل دونوں کمزور ہو چکے تھے، اور علمی اعتبار سے یہود کو یہ لوگ ترجیح دیتے تھے، کیونکہ یہود اہل کتاب تھے اور ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ موجود تھے۔ تو اوس اور خزرج ان لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے اور اپنے مسائل ان لوگوں سے جا کر ڈسکس کیا کرتے تھے۔ تو ان کے پاس بیٹھتے رہنے کی وجہ سے یہ اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہ سنا ہوا تھا کہ ان قریب ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور یہود تو یہ بھی کہہ دیا کرتے تھے کہ جی ہم ان قریب اس نبی پر ایمان لائیں گے اور پھر ان کی سرکردگی کے اندر جہاد کریں گے، اور تم بت پرستوں کو ہم مار کر یہاں سے بھگا دیں گے، کیونکہ یہ جو دونوں قبائل تھے یہ مشرک تھے، بت پرست تھے۔ تو ان لوگوں کے کانوں میں نبی آخر الزمان کے الفاظ پڑے ہوئے تھے، تو گویا کہ یہود مدینہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے، اور اوس اور خزرج بھی ایک اعتبار سے آپ علیہ السلام کا تذکرہ سن چکے تھے اور آپ علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے۔ 11 نبوی میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موسم حج میں آنے والے مختلف قبائل کو دعوت دے رہے تھے، تو اس موقع پر آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی خزرج قبیلے کے 6 افراد سے۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کا تعارف پوچھا، نام نسب وغیرہ پوچھا، اور پھر کلمہ حق کی دعوت دی، بتلایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کلمے کی توحید کی دعوت دیتا ہوں۔ تو جب خزرج کے ان 6 افراد نے آپ علیہ السلام کی دعوت سنی تو ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ آیا یہ وہی نبی تو نہیں ہے جن کا تذکرہ ہم یہود سے سن رہے ہیں اور جن کے منتظر یہود ہیں؟ تو اس سے پہلے کہ یہودی مسلمان ہوں، وہ اسلام کے اندر سبقت کریں، ہم کیوں نہ مسلمان ہو جائیں؟ تو یہ مدینہ کے قبیلے خزرج کے 6 افراد 11 نبوی کے اندر مسلمان ہو گئے۔ تو 11 نبوی اور خزرج کے 6 افراد مسلمان ہو گئے، جس کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ مشہور 2 صحابہ انہی 6 میں سے ہیں۔
اس سال یہ حضرات واپس چلے گئے اور مدینہ طیبہ کے اندر جا کر ان حضرات نے دعوت دینا شروع کر دی، اور 12 نبوی کے اندر 12 افراد مدینہ طیبہ سے وہ آئے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور بیعت کی ایک گھاٹی میں، گھاٹی کو کہتے ہیں عقبہ، تو یہ بیعت عقبہ اولا ہے جو 12 نبوی میں 12 افراد نے کی تھی مدینہ طیبہ سے آ کر۔ جب ان 12 افراد نے اسلام قبول کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ کوئی اپنے اصحاب میں سے کوئی ساتھی ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ وہ ہمیں اسلام کی تعلیم دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور وہ جا کر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر ٹھہرے، اور وہاں جا کر ان احباب کی تعلیم و تربیت شروع کر دی۔ جتنا دین نازل ہو چکا تھا، یہ سیکھ چکے تھے، ان کو سکھانا شروع کر دیا، اور یہیں سے گھر گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی دعوت پھیلنا شروع ہو گئی، اور قبیلے خزرج کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوگی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے۔ یہ قبیلے اوس کے سردار تھے، تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو اسلام کی دعوت سے تو وہ متاثر نہ ہوئے، متوجہ نہ ہوئے، لیکن جب حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھ کر سنایا تو وہ پسیج گئے اور کلمے پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہونے سے پورا قبیلے اوس مسلمان ہو گئے۔ تو گویا کہ عرب قبائل میں سے قبیلے اوس مکمل مسلمان ہو گیا، اور قبیلے خزرج کا بہت بڑا حصہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں 13 نبوی کے اندر جب حج کا موقع آیا تو 72 افراد نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی گھاٹی کے اندر۔ اسی کو بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اب بنیاد ڈل گئی اور ایک محفوظ مقام مسلمانوں کو حاصل ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرما دیا کہ تم لوگ ہجرت کرنا شروع کر دو مدینہ طیبہ کی طرف۔ اور جب یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی جس کے اندر 72 افراد تھے، تو انہوں نے مطالبہ کیا آپ علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے ساتھ اب مدینہ طیبہ تشریف لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے اس گفتگو میں، تو انہوں نے کہا حضرت عباس نے کہ بھی دیکھو، اب تک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان میں ہیں، اپنے قبیلے میں موجود ہیں، اور ہم جیسے تیسے ہیں آپ علیہ السلام کی حفاظت کر رہے ہیں، تو کیا تم آپ علیہ السلام کی حفاظت کر پاؤ گے؟ تو یہ بات سن کر ایک صحابی انہوں نے کہا کہ عباس، ہم تلواروں کے سائے میں پلیں، اور ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہمارے تعلقات یہودیوں سے ہیں، آپ کی جب ہم بیعت کر رہے ہیں تو یقیناً یہودیوں سے ہمارے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کی بیعت کے لیے ہم نے ان سے تعلقات توڑ لیے، جب آپ کے لیے مکہ مکرمہ کا ماحول سازگار ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم میرے انصار ہوو گے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارے دشمن میرے دشمن ہیں، تمہارے دوست میرے دوست ہیں، اور میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وعدہ نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ اور جب یہ بیعت ہو گئی تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے میرے قبیلے کے لوگوں، تمہیں معلوم ہے کہ تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ تم عرب و عجم کی مخالفت پر بیعت کر رہے ہو،
اس بیعت کی وجہ سے عرب و عجم تمہارے دشمن بن جائیں گے اور تمہارے خلاف محاذ آرائی کر لیں گے اور قبائل جمع ہو کر تم پر حملہ آور ہوں گے، تمہیں اس چیز کا احساس ہے؟ تو اس پر ان تمام حضرات نے کہا کہ اے سعد آپ گھبرائیں نہ، ہمیں ان تمام چیزوں کا اچھے سے احساس ہے اور تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو یہ بیعت ہو گئی، اور اس کے بعد حضرات صحابہ کرام نے بڑی تیزی سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت شروع کر دی۔ تو جیسے جیسے مشرکین کو پتہ چلا کہ یہ تو مدینہ کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کی چھپ کر بیعت کی ہے، تو انہوں نے مدینہ والوں کا پیچھا کیا۔ بقیہ تو سب نکل گئے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ ان کے چنگل میں آ گئے، ان کو پکڑ کر انہوں نے مکہ مکرمہ میں قید کر دی۔ تو جب قید کیا تو انہی کے سرداروں نے آپس میں ایک دوسرے کو کہا کہ ان کو چھوڑ دو، اگر ان کو قید کر کے رکھا تو تمہارا شام کی طرف سفر بند ہو جائے گا، کیونکہ مدینہ سے گزر کر جانا ہے، وہ تمہارا راستہ بند کر دیں گے، تو ان کو چھوڑنے میں ہی عافیت ہے۔ تو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور وہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ اب مسلمان بڑی تیزی سے ہجرت کر رہے ہیں، بڑی تیزی سے منتقل ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ اب کفار کا، قریش کا، رؤسائے قریش کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ تو کام پھیلتا جا رہا ہے، اگر یوں ہی کام چلتا رہا تو یہ تو عنقریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر اپنی ایک طاقت بنا لیں گے اور ہم پر حملہ کر دیں گے، تو اس کا فوری طور پر کوئی علاج سوچا جائے۔ اور ہنگامی اجلاس انہوں نے بلا لیا دارالندوہ کے اندر، ہنگامی اجلاس بلا لیا گیا، جس کے اندر حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی تھے، ابو جہل تھا، ابو البختری تھا، اور زما بن اسود تھا، نضر بن حارث تھا، اور جو ان کے جو سردار تھے وہ سارے وہاں جمع ہو گئے۔ اور شیطان بھی ایک کمبل لے کر بوڑھے کی شکل بنا کر وہاں پہنچ گیا اس اجلاس میں شرکت کے لیے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو کہنے لگا میں شیخ نجد ہوں، نجد سے آیا ہوں، وہاں کا شیخ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ اچھا جی، مجلس شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلے ابو البختری نے کہا کہ میرے ذہن میں رائے یہ آتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لو، ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک کمرے میں بند کر دو، ایک سوراخ سے ان کو کھانا دے دیا کرو، پینا دے دیا کرو، اور ان کو چھوڑو نا۔ تو اس پر وہ شیخ نجدی جو تھا نا، شیخ نجد، اس نے کہا کہ یہ کیسی رائے ہے، فضول بات ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے محمد کے ساتھیوں کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑا کر لے جائیں گے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ابو الاسود نے رائے دی، اس نے کہا کہ جی میری رائے یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے سے نکال دو، جہاں مرضی جائیں۔ اس پر تو وہ جو شیخ نجد تھا وہ وجد میں آ گیا، وجد میں نہیں آ گیا، غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا یہ کیا فضول بات کی، وہ لوگ یہی تو چاہ رہے ہیں کہ مکہ سے باہر اپنا گروپ مضبوط کریں، اپنی جماعت بنائیں، اپنے ساتھ لوگوں کو جوڑیں۔ جانتے نہیں ہو ان کے کلام میں کتنا اثر ہے، جو سنتا ہے ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے، تو وہ تو عنقریب ایک لشکر بنائیں گے، تم پر حملہ کر دیں گے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ تو اب ابو جہل بولا، اس نے کہا میرے ذہن میں ایک رائے آتی ہے۔ سب متوجہ ہو گئے، بتائیے۔ کہنے لگا ہر قبیلے سے ایک نوجوان آئے تلوار لے کر، اور 100 افراد مل کر اکٹھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیں، اور یہ بنو ہاشم 100 قبائل سے لڑنے کی طاقت تو رکھیں گے نہیں، تو خام خواہ وہ دیت پر آ جائیں گے، تو 100 اونٹ دیت کے دینا کیا مشکل ہے۔ تو بس یہ رائے سن کر تو شیخ نجد بھی وجد میں آ گئے اور سر دھننے لگ گئے، اور انہوں نے کہا بالکل یہ بہترین رائے ہے، اس رائے پر عمل کیا جائے، اور آخر کار فیصلہ ہو گیا کہ اسی پر عمل کرنا ہے۔ یہاں ان کا یہ مشورہ ہوا، ادھر حضرت جبریل علیہ السلام دن کے وقت وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے،
اور ان کی ساری پلاننگ سے آگاہ کیا اور فرمایا کہ آج کی رات آپ نے اپنے بستر پہ نہیں سونا اور آج کی رات آپ نے اپنا ہجرت کا سفر شروع کرنا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام کو اطلاع آ گئی تو چونکہ آپ علیہ السلام کی مخالفت کے باوجود صادق اور امین تو تھے ہی تھے، اس وجہ سے آپ علیہ السلام کے پاس لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی، تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی تم نے میرے بستر پر سونا ہے، اور سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت صدیق اکبر اور حضرت علی ان دونوں حضرات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہوا تھا۔ اب جب ہجرت کا حکم آ گیا، اجازت آ گئی، تو آپ علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو اطلاع دی۔ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا مجھے بھی ساتھ آنے کی اجازت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں آپ کو بھی ساتھ آنے کی اجازت ہے۔ تو اس پر صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے 2 اونٹنیاں کچھ مہینوں سے خریدی ہوئی تھیں اور ان کو کیکر کے پتے کھلا رہا تھا، تیار کر رہا تھا اسی دن کے لیے، تو 1 اونٹنی میری طرف سے آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فری میں نہیں لوں گا، مدینہ جا کر میں اس کی قیمت تمہیں دوں گا۔ تو علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کو کیوں نہیں قبول فرما رہے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اصل میں ہجرت کے سفر کا اجر اتنا بڑا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ میرے حصے کا اجر ابو بکر کی طرف نہ جائے، میرے پاس ہی رہے۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کو قبول فرمایا۔ رات ہو گئی، آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ باہر 100 نوجوان تلواریں لے کر پہنچ گئے اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا علی تم صبح امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جانا، یعنی یہ ساری امانتیں لوگوں کو پہنچا دینا اور ہمارے پیچھے مدینہ آ جانا۔ اب باہر 100 آدمی، آج کے دور کی اگر بات کریں تو 100 کلاشن کوفے لے کر باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ چھت پر چور ہے اور ہے بھی خالی ہاتھ تو کیا خیال ہے ہمارے دل پر کیا گزرے گی؟ ہے بھی خالی ہاتھ لیکن اس کا رعب اور خوف اتنا ہوگا کہ ہماری نیند اڑ جائے گی۔ اور باہر 100 بندے کلاشن کوفے لے کر اس زمانے کی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بستر نبوت پر دراز ہو گئے، چادر اوپر کی اور سو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو زبان نبوت پر یقین تھا کہ جب میری سرکار نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا علی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں مدینہ پہنچوں گا اور یہ کفار میرا بال بھی پیکا نہیں کر سکتے۔ زبان نبوت پر اعتماد کی وجہ سے انہوں نے یقین کر لیا یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اسی یقین کی وجہ سے بے غم ہو گئے اور بستر پر لیٹ کر سو گئے۔ اب حضرت علی بستر پر لیٹے ہیں، آپ علیہ السلام باہر نکلے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیات پڑھ رہے ہیں اور ریت ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ ان سے ہٹ کر ایک صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، اس نے ان کو کہا ان نوجوانوں کو کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا محمد اندر ہے، ان کو قتل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو اندر نہیں، وہ تو چلے گئے۔ انہوں نے کہا چلے کیسے گئے؟ ہم یہاں کھڑے ہیں، ہم میں سے کیسے چلے گئے؟ وہ جا ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا بے وقوف ہو، تمہارے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے گزر گئے۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا تو سر پہ مٹی۔ انہوں نے کہا نہیں اندر ہے، جھانک کر دیکھا تو لیٹے ہوئے ہیں، کہتے اندر ہی ہیں۔ صبح جب جا کر اٹھایا دیکھا تو حضرت علی محمد کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے باہر تم کھڑے تھے پوچھتے مجھے ہو۔ اب اس بندے کی بات ذہن میں آئی ہو وہ جو رات کہہ رہا تھا نا کہ وہ تو گزر گئے ہیں، وہ سچ کہہ رہے تھے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاں، اور ان کی اہلیہ نے کھانا تیار کیا، اور حضرت اسما یہ بڑی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ چھوٹی تھی۔
تو حضرت اسماء نے اس کھانے کو پیک کیا۔ پیک کرنے کے لیے شاپر تو تھے نہیں، نہ باکس تھے، انہوں نے اپنا دوپٹہ پھاڑ کر ایک سے کھانا باندھا اور دوسرے سے شاید پانی باندھا، تو بہرحال دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اسی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھ دیا ذات النطاقین، دو دوپٹے والی، یا بیلٹ بھی اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، 2 دوپٹے والی، یہ آپ علیہ السلام نے ان کا لقب بنا دیا۔ خیر، اب دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، سارا مال ساتھ ہے، اور ان کی اہلیہ کھانا بنا رہی ہیں، بڑی بیٹی کھانا پیک کر رہی ہیں، تیار کر رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چھوٹی ہیں، وہ نکاح میں ہیں آپ علیہ السلام کے۔ حضرت عبداللہ جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ سارا دن وہ جاسوسی کرتے ہیں اور شام کو خبریں آپ علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پہنچا رہے ہیں۔ اور غلام عامر بن فہیرہ وہ بکریاں چراتے ہیں اور شام کو اس غار کے پاس سے گزرتے ہوئے ان دونوں حضرات کو دودھ پلاتے ہیں۔ تو گویا کہ یوں کہہ لیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا پورا خاندان نبوت کی خدمت میں لگا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ مرتبہ کیوں نہ ملتا۔ خیر، سفر شروع ہوا، اور جب پہاڑی کا موقع آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا تاکہ پتھریلی زمین اور خاردار جھاڑیاں آپ کو تکلیف نہ دیں، اور اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار تک پہنچے۔ تو اس پہ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے اور حضرت حلیمہ سعدیہ ان کو لے کر اونٹنی پر بیٹھی جو سب سے سست اور کمزور تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوار ہونے سے اس قدر تیز ہو گئی، سب سواریوں سے آگے نکل گئی، اور جب مدینہ طیبہ میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے سست گھوڑے پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو وہ گھوڑا اس قدر چست ہو گیا کہ سب سے آگے نکل گیا۔ تو جب سرکار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کندھوں پر بیٹھیں گے تو صدیق اکبر پیچھے رہیں گے، وہ سب صحابہ سے آگے نہیں نکلیں گے۔ اسی لیے جب کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے بعد اپنا خلیفہ مقرر کر دیجئے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا جب تک صدیق میری امت میں ہے مجھے امید نہیں کہ میری امت صدیق کے علاوہ کسی اور کا انتخاب کرے گی۔ تو غار میں پہنچے اور اس کی صفائی کی، پھر سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تشریف لائے، اور ایک سوراخ پر ایڑی رکھ لی جس پر سانپ نے ڈسا اور آپ علیہ السلام نے لعاب مبارک لگایا اور درد ٹھیک ہو گیا۔ اگلے دن مشرکین تعاقب میں پہنچ گئے اور ان کے پاؤں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں، گھبرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو آ گئے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے میرے دوست فکر نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور واقعتاً وہ اس غار کے دہانے پر پہنچ کر واپس ہو گئے اور کہنے لگے یہاں تو جالا تنا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، اگر وہ جاتے تو جالا ٹوٹتا، انڈے پھوٹتے، اور ان کے دماغ میں یہ نہیں آیا کہ پاؤں کے نشانات یہاں تک آتے ہیں، ایک مربع جھانک کر تو دیکھ لیں۔ عقل بھی کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے۔ وہاں سے واپس ہو گئے۔ 3 دن کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبداللہ نامی ایک کافر تھا اس کو رہبری کے لیے اپنے ساتھ لیا ہوا تھا، اس کے ذمے تھا کہ 3 دن بعد اس غار کے پاس اونٹنیاں لے کر آ جائے۔ تو وہ 3 دن بعد وہاں پہنچ گیا اور وہاں سے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اب قریش میں تو کھلبلی مچی ہوئی تھی، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ تو نکل گئے ہیں تو اعلان کر دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں۔ کم سے کم اونٹ کتنے کا ہوگا؟ آج بھی کتنے کا ہے اونٹ؟ کم سے کم 5 لاکھ کا تو ہے، تو 100 اونٹ کا کیا مطلب ہے؟ کیوں جی 5 لاکھ تو بنیں گے، 5 کروڑ ہو جائیں گے۔
ہاں 5 کروڑ ہو جائیں گے۔ تو 5 کروڑ انعام کوئی چھوٹا انعام تو نہیں تھا، اس انعام کو تو سن کر لوگ پاگل ہو گئے اور پاگلوں کی طرف بھاگنے لگے کہ ہم ڈھونڈیں ہمیں مل جائیں۔ تو آپ علیہ السلام اس غار سے نکلے، سوار ہوئے اور سفر شروع کر دیا۔ راستے میں معبد ایک بوڑھی خاتون تھی، ان کے ہاں آپ علیہ السلام پہنچے تو اپنے صحن میں بیٹھی تھی اور صحن میں بیٹھی رہتی تھی اور مسافروں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ ایک بکری کھڑی تھی، بڑی کمزور سی، بڑی لاغر، اور دودھ بھی اس میں نہیں تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ اس میں دودھ نہیں ہے، یہ بہت بڑی ہو گئی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہے آپ کی طرف سے؟ انہوں نے کہا جی اجازت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی کھیری پر ایسے ہاتھ پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوہتے رہے، برتن بھرتے گئے، برتن بھرتے چلے گئے، حتیٰ کہ دودھ نکلنا بند نہ ہوا اور برتن گھر کے سارے ہی بھر گئے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو دودھ کو پیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پیا، اور بقیہ بھرے ہوئے برتن ان کے گھر چھوڑ کر آپ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ اور یہ اور ان کے خاوند معبد کے خاوند یہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ اور وہ بکری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک زندہ رہی، 18 ہجری تک وہ بکری مسلسل دودھ دیتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قحط پھیلا، ہر جانور سے دودھ خشک ہو گیا، وہ بکری اسی طرح 2 وقت دودھ دیا کرتی تھی اور سارے گھر کے برتن بھر جایا کرتے تھے۔ تو وہاں سے آگے نکلے ہیں تو سراقہ بن مالک وہ اسی میں تھے کہ مجھے مل جائیں، تو وہ پیچھے تک پہنچ گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہا یا رسول اللہ سراقہ آ گئے۔ آپ علیہ السلام فرمایا گھبراؤ نہیں۔ تو جب قریب پہنچے تو ٹھوکر کھا کے گرے، پھر سوار ہوئے، پھر پیچھے دوڑے اور حملہ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے گھوڑے کے قدم جو تھے گھٹنے تک زمین میں دھس گئے، زمین نے پکڑ لیا۔ اب جب زمین نے پکڑا تو گھبرا گئے اور کہنے لگے الامان الامان یا رسول اللہ، مجھے امن دے دے، مجھے امن دے دے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہیں امن ہے، جاؤ اور اس طرف کسی کو نہ آنے دینا۔ انہوں نے توشہ پیش کیا کہ آپ کچھ لے لیں، آپ علیہ السلام نے قبول نہ فرمایا اور یہ واپس لوٹ گئے۔ اور اس طرف جو بھی آدمی آتا وہ کہتے میں بہت آگے تک ہو آیا ہوں، ادھر نہیں ہے، یہاں سے واپس چلو۔ اور انہوں نے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ جب آگے چلے تو مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے بریدہ اسلمی جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور 70 سواروں کا ایک دستہ لے کر وہ آپ علیہ السلام کی راستے میں موجود تھے کہ میں یہ انعام حاصل کر لوں اور کسی طرح آپ علیہ السلام کو گرفتار کر لوں۔ تو جیسے اس نے آتے ہوئے دیکھا تو فوراً سامنے آ گیا اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، وہ اللہ کے رسول کے کلمہ دل میں اتر گئے اور کلمہ پڑھ کر ان کے ساتھ جو 70 افراد تھے وہ سب مسلمان ہو گئے۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ اس طرح اکیلے داخل ہوں اچھا نہیں ہے، جھنڈا ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنی پگڑی کھول کر اپنے نیزے پر باندھ کر جھنڈا بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اب مدینہ طیبہ کے لوگوں کو تو اطلاع مل چکی تھی کہ آپ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے ہیں۔ تو 3 راتیں تو آپ علیہ السلام نے یہاں غار میں گزاری اور اس کے بعد سفر شروع ہو گیا۔ تو یہ مدینہ کے لوگ ہر روز صبح آ جاتے اس راستے میں جو مکہ سے آ رہا تھا اور شام تک وہاں انتظار کرتے، جب شام تک نہ آتے تو گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ اس دن بھی یہ حضرات وہاں موجود تھے، آئے ہوئے تھے، اور جب شام ہونے لگی تو واپس جانے لگے، واپس لوٹ ہی رہے تھے کہ دور سے خاک اڑتی نظر آئی۔ تو ایک یہودی جو اپنے قلعے پر چڑھا ہوا تھا یا کھجور پر چڑھا ہوا تھا، اس نے اوپر سے جو دیکھا دور اڑتی ہوئی خاک کو، تو اس نے کہا اے مدینے والو، تمہیں خوشخبری ہو، جس کے منتظر تھے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ تو بس پھر کیا تھا
کہ سب اشک بار ہو گئے اور نعرے تکبیر کی اور درود و سلام کی آوازوں سے مدینہ طیبہ کی فضا گونج اٹھی، اور اس شان و شوکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے۔ اور مدینہ طیبہ سے 3 کلومیٹر پہلے جہاں مسجد قباء ہے، یہ ایک قبیلے کی رہنے کی جگہ تھی، اور یہاں حضرت کلثوم بن حدب یا حدل، یہ حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا مقام تھا۔ تو ان کے ہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور ان سے پہلے جو صحابہ آئے تھے ہجرت کر کے ان کا بھی یہی قیام تھا، اور تیسرے دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئے، تو انہوں نے بھی حضرت کلثوم رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی قیام فرمایا۔ تو گویا کہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کی ضیافت اور مہمانی کا شرف حاصل ہوا۔ تو یہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت تھی۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ علیہ السلام کے اصحاب سے، آپ علیہ السلام کی تعلیمات سے گہرا اور قلبی تعلق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔